بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 214 کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے معاملات اور دیانات کی کچھ تفصیل۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ويقبل فيها قول العبد والحر والعامة إذا كانوا عدولا لأن عند العدالة الصدق راجح والقبول لرجحانه، فمن المعاملات ما ذكرناه ومنها التوكيل، ومن الديانات الإخبار بنجاسة الماء حتى إذا أخبره مسلم مرضي لم يتوضأ به ويتيمم، ولو كان المخبر فاسقا أو مستورا تحرى، فإن كان أكبر رأيه أنه صادق يتيمم ولا يتوضأ به، وإن أراق الماء ثم تيمم كان أحوط، ومع العدالة يسقط احتمال الكذب، فلا معنى للإحتياط بالإراقة، أما التحري فمجرد ظن، ولو كان أكبر رأيه أنه كاذب يتوضأ به ولا يتيمم لترجح جانب الكذب بالتحري، وهذا جواب الحكم. فأما في الاحتياط فيتيمم بعد الوضوء لما قلنا، ومنها الحل والحرمة إذا لم يكن فيه زوال الملك، وفيها تفاصيل وتفریعات ذکرناها فی کفایت المنتہی۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال، امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیانات میں غلام اور آزاد اور باندی ان تینوں کا قول قبول کیا جائے گا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ تینوں عادل ہوں، اس لیے کہ بوقت عدالت سچائی راجح ہوتی ہے اور مقبولیت کا تعلق رجحان صداقت سے ہی ہے۔ معاملات میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں، اور معاملات میں سے ہی وکیل بنانا بھی ہے۔ دیانات میں سے پانی کے ناپاک ہونے کی خبر دینا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کو کوئی عادل مسلمان پانی کے نجس ہونے کی خبر دے تو لم یتوضأ به، اسے چاہیے کہ وہ اس پانی سے وضو نہ کرے اور تیمم کرے، اور اگر خبر دینے والا فاسق ہو یا مستور الحال ہو تو پھر وہ شخص تحری کرے، خوب غور و فکر کرے، پھر اگر اس کی غالب رائے یہ ہو کہ یہ سچ بول رہا ہے تو پھر وہ تیمم کر لے اور اس پانی سے وضو نہ کرے۔ وَإِنَّ رَاقَ الْمَاءَ، اور اگر وہ پانی کو بہا دے پھر تیمم کرے تو یہ زیادہ احتیاط والا معاملہ ہے۔ وَمَعَ الْعَدَالَةِ، اور عدالت کی موجودگی میں عادل ہونے کی صفت پائے جانے کی صورت میں کذب کا احتمال ساقط ہو جاتا ہے، لہذا پانی بہا کر احتیاط کرنے کا کوئی معنی نہیں۔ بہرحال تحری تو وہ محض ایک ظن ہے، اور اگر اس کا غالب گمان یہ ہو کہ مخبر کاذب ہے تو پھر وہ اس پانی سے وضو کرے اور تیمم نہ کرے، اس کی تحری میں کذب کی جانب راجع ہونے کی وجہ سے۔ وہذا جواب الحکم، اور یہ حکم کا جواب ہے۔ بہرحال احتیاط یہی ہے کہ وہ وضو کے بعد تیمم کر لے، اس دلیل کی وجہ سے جسے ہم نے بیان کیا۔ وَمِنْهَا، اور دیانات میں سے ہی حلت اور حرمت بھی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس میں زوال ملک نہ ہو، اور دیانات میں بہت سی تفصیلات و تفریعات ہیں جن کو ہم نے کفایت المنتہا میں ذکر کر دیا ہے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیانات میں غلام
آزاد اور باندی، ان تینوں کی بات بھی معتبر ہوگی، لیکن اس کے لیے ایک شرط ذکر کی کہ یہ اس وقت ہوگا جب یہ تینوں عادل ہوں۔ تو یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب مسلمان بھی ہے عادل بھی ہے تو پھر چاہے وہ غلام ہو یا آزاد یا باندی، پھر اس کی گواہی کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کی پہلی وجہ یہ ہے لِأَنَّ عِنْدَ الْعَدَالَةِ الصِّدْقُ رَاجِحٌ، اس لیے کہ جب بندہ عادل ہے تو اس میں یہی بات راجح ہے کہ یہ سچ ہی بولے گا، جھوٹ بولنے کے امکانات کم ہیں، سچ بولنا اس پر حاوی ہے، اور گواہی صدق کی جانب راجع ہونے کی وجہ سے ہی قبول کی جاتی ہے۔ یعنی گواہی میں اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ گواہی دینے والا شخص عادل ہو اور سچ بولنے والا ہو، تو جو عادل بھی ہو اور سچ بھی بولتا ہو تو پھر ترجیح اسی کی گواہی کو دی جاتی ہے۔ اس لیے ان تینوں کے اندر جب عدالت بھی موجود ہے اور اسلام بھی موجود ہے تو پھر ان کی گواہی کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب غلام کی گواہی قابل قبول ہے یا نہیں، تو اس سے متعلق قول صحابی موجود ہے، سألت انس رضی اللہ تعالی عنہ عن شہادت العبد فقال جائز۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ غلام کی گواہی جائز ہے، یعنی دیانت کے باب میں بھی غلام کی گواہی جائز ہوگی۔ اسی طرح رضاعت کے باب میں جب ایک خاتون نے آ کر اس بات کی گواہی دی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو اجازت نہیں دی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، فجاءت امۃ سوداء فقالت قد ارضعتکما فذکرت ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فأعرض عنی قال فتنحیت فذکرت ذلك له قال وکیف، کہ اب آپ کیسے رکھو گے، وقد زعمت انہا قد ارضعتکما فنہاہ عنہا۔ تو اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ باندی اور غلام کی گواہی مقبول ہے۔ فمن المعاملات ما ذکرناہ، تو اب معاملات میں سے ہدیہ، اجازت وغیرہ اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، تو اب یہاں پہ ایک اور چیز ذکر کر رہے ہیں، ومنها التوکیل، کسی کو تجارت کے وکیل بنانے کی گواہی دینا یہ بھی معاملات میں شامل ہے۔ مثلا خالد اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ عبد الرحمن کو اس کے آقا نے تجارت کی اجازت دی ہے، اپنی گاڑی بیچنے کے لیے اپنی گاڑی بیچنے کے لیے اس کو وکیل بنایا ہے، تو اب یہ گواہی بھی معاملات میں داخل ہے اور معاملات میں ان کی گواہی قابل قبول ہے۔ ومن الدیانات، اب یہاں سے دیانات کا تذکرہ شروع کر رہے ہیں، یعنی یہ درمیان میں معاملات کا ذکر کیا، شراء اذن توکیل، اب دیانات کی وضاحت خود صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں، اور اس کے لیے پہلی بات پیش فرمائی الاخبار بنجاست الماء، پانی کے ناپاک ہونے کی گواہی، یہ دیانات کے باب میں داخل ہے۔ تو جب کسی عادل مسلمان نے خبر دی کہ یہ پانی ناپاک ہے تو اب اس پانی سے وضو کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ پانی استعمال میں نہیں لایا جائے گا، بلکہ وہاں تیمم کو اختیار کیا جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے اخبرہ مسلم مرضی، کہ مسلمان جو پسندیدہ ہو یعنی عادل ہو، اور اگر خبر دینے والا فاسق ہو یا مستور الحال ہو۔ اب یہاں دوسرے پہلو کو اختیار کیا کہ خبر دینے والا فاسق یا مستور الحال ہے، تو اب وہ جو سامع ہے جس کے سامنے یہ بات کہی جا رہی ہے وہ تحری کرے، یعنی غور و فکر کرے، اپنی سوچ لڑائے، اور اس بندے سے متعلق اور اس خبر دینے والے سے متعلق خود جاننے کی کوشش کرے کہ یہ بندہ سچ بولنے والا ہے یا جھوٹ بولنے والا ہے۔ اگر اس کا غالب گمان یہ ہو کہ بندہ سچ بولنے والا ہے، ایسی شکل و صورت اور وجاہت والا بندہ بلا وجہ جھوٹ نہیں بول سکتا، تو اس کی بات مان لے، چونکہ اس نے اس کو یہ بتایا ہے کہ پانی ناپاک ہے، تو اب یہ تیمم کرے
اور اس پانی سے وضو نہ کرے۔ آگے ایک جزی ذکر فرمائی، یا اس کو ایک حیلہ کہہ لیا جائے، وَإِنْ أَرَاقَ الْمَاءَ، اگر وہ آدمی اس خبر ملنے کے بعد پانی کو گرا دے پھر تیمم کرے، کان احوط، یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی زیادہ احتیاط یہ ہے کہ پانی اپنے پاس نہ رکھے، اس پانی کو گرا دے۔ اب جب یہ پانی کو گرا دے گا، تیمم کرے گا، تو اب اس کے پاس پانی والا چونکہ آپشن اور راستہ بچا ہی نہیں ہے، تو اب یہاں پہ ایک ہی صورت ہے کہ وہ تیمم کرے، کیونکہ تیمم اس وقت جائز ہوتا ہے کہ جب پانی موجود نہ ہو، یا پانی تو موجود ہو لیکن اس بندے کو کوئی ایسا عارضہ لاحق ہے جس عارضے کی وجہ سے وہ اس پانی کو استعمال نہیں کر سکتا۔ تو اب یہاں احتیاط کا پہلو اس لیے بتایا کہ اگر کوئی دیکھنے والا دیکھے تو وہ دیکھ کر یہ کہے گا کہ دیکھیں اس کے پاس پانی تو رکھا ہوا ہے، تو پانی ہونے کے باوجود یہ شخص تیمم کیوں کر رہا ہے؟ اس کو تو نہیں پتہ کہ یہ پانی ناپاک ہے، لیکن دیکھنے والا خواہ مخواہ بدگمانی میں مبتلا ہوگا، تو اس لیے یہ ایک قول نقل کیا کہ احتیاط اس میں ہے کہ پانی کو گرائے پھر تیمم کرے۔ وَمَعَ الْعَدَالَةِ يَسْقُطُ احتمال الْكِذْبِ، اور اگر گواہی دینے والے میں عدالت ہو، یعنی جو بات کہہ رہا ہے وہ عادل ہے، جب بندہ عادل ہے تو پھر جھوٹ کا احتمال ختم ہو گیا۔ اب وہاں پانی پڑا بھی رہے اور یہ بندہ تیمم کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ فلا معنی للاحتیاط بالعراقتی، تو یہ بات اس لیے یہاں پہ کہی کہ جب اس کو پکی رپورٹ ملی ہے، خبر دینے والا مضبوط عادل مسلمان شخص ہے، تو اب احتیاط کے درجے میں اس پانی کو گرانے کی اجازت نہیں ہے، اس کو پانی نہیں گرانا چاہیے، پانی بے شک پڑا رہے لیکن وہ تیمم اختیار کر لے۔ یعنی یہ لفظ عدالت اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اگر گواہی دینے والا عادل ہے تو بات طے ہو گئی کہ پانی کنفرم طور پہ ناپاک ہے، اس لیے اب ہمیں یہاں پہ صرف تیمم ہی کرنا ہے، اس لیے پانی بہانے کی ضرورت نہیں۔ اور جہاں گواہی دینے والا مستور الحال شخص ہو، اب وہاں پہ تحری کرنی ہے۔ جو محض ایک گمان ہوتا ہے، تحری غور و فکر کرنا، یعنی اپنی سمجھ بوجھ سے، اپنی فراست سے اس شخص کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا کہ یہ بندہ جھوٹ بولنے والا ہے یا سچ بولنے والا ہے، اس لیے کہ مومن کو ایک خاص قسم کی فراست، ذہانت، سمجھ حاصل ہوتی ہے جس سے وہ ان چیزوں کا اندازہ کر سکتا ہے۔ تو تحری کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تحری کوئی یقینی خبر تو نہیں ہوتی، اس پر کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی، یہ تو محض ایک گمان ہوتا ہے۔ تو اب مستور الحال نے گواہی دی، اس نے اس گواہی پر غور کیا تو اس کا غالب گمان یہ نکلا کہ یہ جو پانی کے ناپاک ہونے کی خبر دے رہا ہے حقیقتاً پانی ناپاک نہیں ہے، یہ خود اس پانی کو بچانا چاہتا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ یہ 10 آدمی ہیں، ایک پوری جماعت ہے، اگر انہوں نے وضو میں اس پانی کو استعمال کیا تو میرا تو پانی ختم ہو جائے گا۔ تو ان کے گمان کے مطابق اس نے اپنا پانی بچانے کے لیے ان کو یہ کہہ دیا کہ نہیں، یہ پانی ناپاک ہے، آپ اس کو استعمال نہ کریں۔ وَلَوْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ كَاذِبٌ، اگر اس کا غالب گمان یہ کہے کہ وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، تو جب ان کے غالب گمان میں یہ آ گیا کہ بندہ جھوٹا ہے، مطلب ہے پانی پاک ہے، تو پھر يَتَوَضَّأُ بِهِ، پھر اس پانی سے وضو کریں، ولا يتیمم، اور تیمم نہ کریں، لترجح جانب الکذب بالتحری، کہ ان کی تحری میں چونکہ کذب کی جانب راجح ہے، تو جب ان کی تحری میں جانب کذب راجح ہو گئی تو اب ان کے لیے تیمم کی گنجائش نہیں ہے۔ وہذا جواب الحکم، یہ حکم کا جواب ہے۔ تو اب تحری میں چونکہ دونوں جانب حکم ہوتا ہے، کوئی ایک جانب حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تحری میں چونکہ برابر برابر ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ سچ بول رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہو، تو تحری میں چونکہ دونوں جانب حکم ہے، ایک جانب حکم نہیں ہوتا، دونوں پہلو برابر کے چل رہے ہوتے ہیں۔ البتہ ایک جانب تھوڑی سی راجح ہوتی ہے، ایک جانب چونکہ تھوڑی سی راجح ہوتی ہے، تو اس لیے وہاں
احتیاط یہ ہے، فَأَمَّا فِي الْإِحْتِيَاطِ، اگر احتیاط کے پہلو کو دیکھا جائے تو تیمم کے بعد بھی وضو کرنا بہتر ہے، تیمم کے بعد بھی وضو کر لے، لما قلنا، اس دلیل کی وجہ سے جسے ہم نے بیان کیا، وَمِنْهَا الْحِلُّ وَالْحُرْمَةُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ زَوَالُ وَمِنْهَا، اور اس دیانت کے باب میں سے یہ بھی ہے، اور اس دیانت کے باب میں سے حلت و حرمت کا مسئلہ بھی ہے، لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ کسی کی ملکیت کا زوال نہ ہو، وہاں کسی کی ملکیت زائل نہ ہو رہی ہو۔ یعنی اگر ایک شخص پانی کی حلت و حرمت کو بتلاتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی خبر قابل قبول ہوگی، لیکن اگر ایک شخص آ کر یہ کہتا ہے کہ زوجین میں رضاعت موجود ہے تو اس صورت میں اس کی خبر قابل قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس دوسری خبر میں یعنی زوجین کے درمیان جب وہ رضاعت کی بات کر رہا ہے تو ایک ملکیت یعنی مالک بضع کی ملکیت کا زوال موجود ہے، تو حلت و حرمت کے باب میں وہ خبر تو قابل قبول ہوگی جس میں ملکیت زائل نہ ہو رہی ہو، لیکن جہاں ملکیت زائل ہو رہی ہو وہاں ایک بندے کی خبر سے بات نہیں بنے گی، بلکہ وہاں پہ پورا نصاب درکار ہوگا۔ اس کھڑکی کو بند کرو، فریج کو کھول کے کھڑی ہو گئی ہے، تو جہاں زوال ملکیت ہو اس خبر کی قبولیت کے لیے عدد اور عدالت دونوں چیزیں درکار ہوں گی۔ وفیہا تفاصیل و تفریعات، تو اس میں بہت ساری تفصیلات اور تفریعات ہیں جن کا تذکرہ کفایت المنتہا میں موجود ہے۔ الحل والحرمت کی تفصیل یہاں حاشیے میں موجود ہے کہ حلت اور حرمت میں ایک عادل آدمی کی خبر کو قبول کیا جائے گا اذا لم یتضمن زوال الملکی، جب ملکیت کے زوال کو متضمن نہ ہو، جیسے کھانے پینے کی حرمت کی خبر دینا، تو اس میں ایک آدمی جو عادل ہو اس کا قول مقبول ہوگا، اور اس کھانے کو کھانا درست نہیں ہوگا اس لیے کہ اللہ کا حق ہے، اور یہ اللہ کا حق ایک آدمی کی خبر سے ثابت ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں کھانا اس شخص کی ملکیت سے نہیں نکلتا۔ لیکن اگر دوسرا پہلو اذا تضمن زوالہ فلا يقبل، کما اذا اخبر رجل او امرأة عدل للزوجین بأنهما ارتزعا من امرأة واحدة بل لا بد فيها من شہادت رجلین، تو یہاں پورا نصاب چاہیے، دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، لأن الحرمت ہا ہونا مع بقاء النکاح غیر متصور فکان متضمنا لزوال الملکی۔ آخر میں ہم ایک نظر اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں۔ غلام آزاد اور باندی جب عادل ہوں تو ان کا قول بھی مقبول ہوگا، ان کے قول کو بھی حیثیت حاصل ہوگی۔ پانی کے نجس ہونے کی خبر اگر ملتی ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ خبر دینے والا اگر تو عادل ہے پھر تو فوراً یقین کر کے اس کی خبر کے مطابق عمل کریں گے۔ عادل مسلمان کہتا ہے کہ پانی ناپاک ہے، پھر پانی کو استعمال نہیں کریں گے، تیمم کریں گے۔ لیکن اگر خبر دینے والا فاسق یا مستور الحال ہے پھر وہاں پہ تحری کریں گے، اور تحری کرنے کے بعد وضو یا تیمم میں سے کسی ایک کو اختیار کریں گے۔ اگر اس سامع کا گمان یہ ہے کہ خبر دینے والا جھوٹ بول رہا ہے، یہ اپنا پانی بچانا چاہتا ہے تو پھر وضو کرنا پڑے گا، لیکن اگر یہ سمجھتا ہے کہ خبر دینے والا سچ کہہ رہا ہے، یہ شکل سے ایسا وجیح ہے، تو اس وجاہت کے ساتھ ایسا نہیں لگتا کہ جھوٹ بول دے، تو اس نے پانی کے ناپاک ہونے کی جو خبر دی ہے یہ خبر درست ہے، تو پھر وہاں پہ وضو نہیں کریں گے بلکہ تیمم کو اختیار کریں گے۔ عدالت جب ثابت ہو جاتی ہے، کسی کا عادل ہونا ثابت ہو جائے تو پھر کذب کا احتمال ساکت ہو جاتا ہے، پھر جھوٹ اس کے خدشات کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو غالب رائے کو کہاں اختیار کریں گے؟ جہاں خبر دینے والا مستور الحال شخص ہو، تو وہاں انسان کو اپنی سمجھ بوجھ اور فراست کو استعمال کرنا ہوتا ہے، اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ خبر دینے والا کیسا شخص ہے، یہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں، تو وہاں اس کی غالب رائے وہ شریعت میں معتبر سمجھی جاتی ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔